بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین، حاضرین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین، اللہ کرے آپ خیریت سے ہوں اور بذوالجلال آپ کو اور مجھے ساری زندگی دین اسلام پر استقامت عطا فرمائے اور مرتے وقت کلمہ نصیب فرمائے۔ معزز سامعین، آج کی گفتگو ہے قرآن پاک کی ایک آیت سے ثابت شدہ حکم اور اس کے بارے میں انجینئر محمد علی مرزا کی جہالت، پھر رجوع اور رجوع کے اندر بہت بڑے قرآن پاک پر، دین اسلام پر جھوٹ اور بلنڈر اور انجینئر کے دجل آپ کی خدمت میں عرض کر رہے ہیں۔ پہلے مسئلہ سمجھیں کہ آج کی گفتگو کا جو مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ جہاں قرآن پاک میں وہ رشتے بیان ہوئے جن کے ساتھ نکاح کرنا حرام ہے، وہاں پر بنات الاخی و بنات الاختی، بھائی کی بیٹیاں اور بہن کی بیٹیاں حرام قرار دے دیں۔ بہن کی بیٹیوں کے ساتھ نکاح کرنا حرام ہوا، بھائی کی بیٹیوں کے ساتھ نکاح کرنا حرام ہوا۔ انجینئر محمد علی مرزا سے کسی نے پوچھا کہ ان کی جو آگے بیٹیاں ہیں، یعنی بھتیجی کی بیٹی اور بھانجی کی بیٹی، جو کہ آپ کے بھائی کی پوتی ہے یا آپ کی بہن کی نواسی ہے، اس کے ساتھ نکاح کرنا کیسا ہے؟ انہوں نے کہا جی جائز ہے، کوئی حرج کی بات نہیں۔ اور بعد میں ان کو پتہ چلا کہ اوہ یہ تو میں نے غلط مسئلہ بیان کر دیا۔ اب اس سے کیا رجوع۔ رجوع کیسے کیا اور رجوع کرنے میں الفاظ کون سے استعمال کیے، وہ ذرا آپ پہلے ان کی اپنی زبان سے سنیں تاکہ درمیان سے کوئی لفظ رہ نہ جائے، یہ نہ کہیں کہ میرے چھوٹے چھوٹے کلپ کاٹ دیتے ہیں سیاق و سباق سے ہٹا کر۔ پہلے یہ سنیں، پھر انشاءاللہ میں اس کا تیا پانچا کرتا ہوں۔ اسی کی آپ ایکسٹینشن کر لیں۔ یہ جو پچھلے ہفتے ہماری ایک پوسٹ بھی اپلوڈ ہوئی تھی، رجوع نمبر 8 کہہ لیں اسے، وہ حرمت والے رشتوں سے متعلق، کیونکہ اس کے ساتھ ہی آپ اس کو جوڑیں گے تو آپ کو پھر اینالوجی بنانے میں آسانی ہو جائے گی کہ یہ اینالوجی صحابہ کرام سے بھی مس ہینڈلنگ ہو جاتی تھی۔ وہ حرمت والے جو رشتے رپورٹ ہوئے ہیں نا سورۃ النساء کی آیت نمبر 23 کے اندر، ان کے کانٹیکسٹ میں نے بیان کیا تھا۔ مجھے پرچی آئی تو میں نے وہ پرچی پڑھی، اس میں تھا کہ کیا بھتیجی اور بھانجی کی جو آگے سے اولاد ہے اس کے ساتھ رشتہ ہو سکتا ہے؟ تو میں نے کہا تھا کہ ہاں ہو سکتا ہے، اس لیے کہ اس کا باپ الگ ہے۔ اور میں نے قیاس کیا کہ خالہ اور پھوپھی کے ساتھ رشتہ نہیں ہو سکتا، لیکن خالہ اور پھوپھی کی اولاد کے ساتھ آپ کا رشتہ ہو جاتا ہے، اس لیے کہ اس کا باپ الگ ہے۔ تو میں نے اینالوجی اسی طریقے سے بنائی جس طرح کہ حضرت عمر نے اینالوجی بنا لی تھی ابن ابی بلتہ کو منافق کہنے کی، یا مجھ سے مس ہینڈلنگ ہو گئی تھی ایک انصاری صحابی کو منافق کہنے کی، کیونکہ اس نے رسول اللہ کے فیصلے کو چیلنج کیا تھا اور کتنا گستاخانہ جملہ بولا کہ یہ آپ کے پھوپھی کا لڑکا ہے اس لیے آپ نے اس کے حق میں فیصلہ کیا ہے۔ مجھے بتائیں اس سے زیادہ توہین ہو سکتی ہے؟ تو میں نے اپنی جگہ وہ اینالوجی بنائی۔ پھر کیا ہوا کہ اسی ویک کے اندر، حالانکہ اتوار تو آ جانی تھی، میں نے اتوار کو بولنا تھا، لیکن مجھے منڈے یا ٹیوزڈے کو کاشف بھائی ہیں ہمارے فیصل آباد میں، مولانا اسحاق صاحب کے اسٹوڈنٹ ہیں اور ڈیسنٹ آدمی ہیں، انہوں نے مجھے کال کی کوئی دن 11 بجے، مجھے کہنے لگے کہ اس طرح آپ نے ایک مسئلہ بیان کیا ہے تو آپ نا اس کے اوپر تحقیق کریں، کیونکہ میں نے مختلف علماء سے پوچھا تو سارے علماء یہ کہہ رہے ہیں کہ جی بھتیجی اور بھانجی کی اولاد بھی اپنی بیٹی کی اولاد میں داخل ہے۔ میں نے کہا کوئی دلیل دی ہے؟ انہوں نے کہتے ہیں دلیل تو نہیں دی ہے لیکن یہ انڈرسٹوڈ ہے۔ میں نے کہا مجھے تو لگتا ہے کہ یہ بات درست نہیں ہے، کیونکہ خالہ اور پھوپھی بھی تو محرم رشتے ہیں اور ان کی اولاد آگے سے آپ کے لیے نامحرم ہے اور آپ ان سے شادی کر سکتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا یار میں نے تو اس طرف سوچا نہیں، واقعی ادھر تو یہ اینالوجی بنتی ہے تو ادھر یہ کیوں بنتی ہے؟ تو میں نے کہا اس پہ کوئی دلیل، کوئی قرآن کی آیت یا حدیث ہے تو مجھے بتائیں، میں انشاءاللہ نا اس پہ رجوع ریکارڈ کروا دوں گا۔ کہتے ہیں پھر مجھے ٹائم دے۔ پھر انہوں نے مختلف علماء سے رابطہ کیا اور انہی میں سے ایک عالم دین تھے دیوبند مکتب کے، مولانا اسحاق صاحب کے وہ بڑے چاہنے والے اور ان کے اسٹوڈنٹس میں سے، ان کی آڈیو ریکارڈنگ انہوں نے مجھے واٹس ایپ کی اکیڈمی کے نمبر پہ، میں تو آپ کو پتہ ہے واٹس ایپ یوز ہی نہیں کرتا، اور مجھے انہوں نے ٹیکسٹ کیا کہ وہ آپ واٹس ایپ سن لیں۔ تو اس دوران پیرلل میں نے مختلف علماء کے ساتھ رابطہ کیا۔ کسی عالم نے بھی مجھے کوئی آیت حدیث پیش نہیں کی، کیونکہ اس طرف کسی کا پہلے دھیان اس طرح گیا نہیں ہوا تھا۔ ساروں نے کہا جی ہمیں ٹائم دیں، میں نے کہا ٹائم لیں۔
پھر میں نے مکتبۃ الشاملہ میں خود سرچ کیا، میں نے تفسیر ابن کثیر کھولی اور بڑی تفسیریں کھولی، کسی میں یہ ٹاپک ڈسکس ہی نہیں ہوا تھا۔ میں نے کہا یار یہ اتنی حیران کن بات ہے، اس کو ڈسکس تو کریں ہاں یا نہ میں۔ دور دراز کی تفسیر میں نا مجھے یہ ملا، بعض لوگوں نے آگے لکھ دیا کہ بھتیجی اور بھانجی کی جو اولاد ہے نا وہ بھی بھتیجی اور بھانجی کے حکم میں ہی داخل ہوگی، اور ساتھ لکھا ہوا اس پر اجماع ہے۔ یعنی قرآن و سنت کی دلیل نہیں ہے، یہ نسل در نسل مسلمانوں نے اجماع سے اس آیت کی تفسیر یہی سمجھی ہے۔ اب اس کے بعد ظاہر ہے کہ میں پھر مزید تحقیق میں پڑھا، پھر میں نے کچھ شیعہ علماء سے رابطہ کیا، پاکستان کے بھی، عراق کے، ایران کے، وہ بھی سارے کھول کے بیٹھ گئے۔ انہوں نے کہا ہمارے ہاں بھی کوئی حدیث تو اس حوالے سے نہیں ملتی، یہ اجماع ہی چل رہا ہے اس کے اوپر۔ پھر مجھے کنفرم ہو گیا کہ اگر سنی اور شیعہ دونوں کے ہاں اجماع چل رہا ہے تو آپ کو پتہ ہے کہ اہل سنت کا تو منہج یہ ہے کہ قرآن، سنت، اجماع اور پھر اجتہاد اور قیاس۔ ویسے حنفی تو پہلے نمبر پہ قیاس اور اجتہاد مانتے ہیں، قرآن و سنت تو ان کے آگے شاہی کوئی نہیں، لیکن ہم تو پتہ ہے سنی منہج پہ ہیں، سنی فرقے میں نہیں ہے۔ تو پھر میں نے پوری تسلی کرنے کے بعد آپ نے دیکھا اس پوسٹ پہ لکھا، اور میں نے پوری اس کی دلیل لکھی کہ جس طرح خالہ اور پھوپھی اگرچہ محرم رشتے ہیں لیکن ان کی اولاد آپ کے لیے حلال ہے، یہ انالوجی آپ کی بھتیجی اور بھانجی پہ نہیں لگے گی۔ اگرچہ بھتیجی اور بھانجی محرم رشتے ہیں لیکن ان کی اولاد آپ کی اپنی سگی اولاد کی طرح کاؤنٹ ہوگی۔ جی آپ نے تسلی سے بات سنی ان کی، جو مسئلہ بیان کیا تھا وہ جہالت کی وجہ سے ہوا تھا۔ مان لینا کہ جاہل تھا، اس کو مسئلے کا پتہ نہیں تھا اور بیان کر دیا، یا پھر جان بوجھ کر مسئلے کا علم تھا، جان بوجھ کر غلط بیانی کی، دونوں میں سے ایک بات ہے نا، تو مان لیں کہ جہالت کی وجہ سے۔ اب جب یہ شخص جہالت کی وجہ سے مسئلہ غلط بیان کر چکا، کسی نے بتایا جی کہ یہ غلط مسئلہ بیان ہو گیا، تو اب یہ حضرت رجوع کرنے کی طرف آئے، اب یہ اپنے بیان کیے ہوئے مسئلے سے واپس آ رہے ہیں۔ واپس آتے ہوئے آپ نے اندازہ کیا، کہتا ہے کہ جب مجھ سے مسئلہ پوچھا گیا تو میں نے تو اپنے طور پر بالکل درست بیان کیا تھا، بس وہ اینالوجی میں نے بنائی تھی، اینالوجی بنانے میں مجھ سے مس ہینڈلنگ ہوئی، اور ایسی مس ہینڈلنگ تو صحابہ کرام سے بھی ہوتی تھی۔ اللہ اللہ اللہ، استغفر اللہ، نعوذ باللہ من ذالک۔ اینالوجی بنائی اور اینالوجی بنانے میں صحابہ کرام سے بھی مس ہینڈلنگ ہوئی کہ یہ اینالوجی صحابہ کرام سے بھی مس ہینڈلنگ ہو جاتی تھی۔ کیا کریں اس بندے کا، اور کیا کریں ان اسٹوڈنٹوں کا جو اس منحوس، اس جاہل کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں۔ مجھ سے مس ہینڈلنگ ہوئی، ایسے تو صحابہ کرام سے مس ہینڈلنگ کے بچے تم جاہل ہو، اور اپنی جہالت کی وجہ سے تم نے ایسا کیا۔ ہم آپ کو بتاتے ہیں، پہلی بات کہ اینالوجی بنائی، ایسی اینالوجی اس زمانے میں بنائی تھی یہود و نصارہ نے بھی۔ جب قرآن کی یہی آیت نازل ہوئی نا، وبنات الاخی وبنات الاخت، نکاح کرنا حرام ہے بھتیجیوں کے ساتھ، بھانجیوں کے ساتھ، اس وقت کے یہود و نصارہ نے اینالوجی بنائی۔ وہ کہتے ہیں کہ دیکھیں تمہارے باپ کی بہن تمہاری پھوپھی لگتی ہے نا، اور تمہاری ماں کی بہن تمہاری خالہ لگتی ہے، تو دونوں ہی تمہارے لیے حرام ہیں، لیکن ان کی بیٹیاں تمہارے لیے حلال ہیں۔ تو باپ کی بہن سے نکاح حرام، اس کی بیٹی سے حلال، ماں کی بہن سے نکاح حرام، اس کی بیٹی سے حلال۔ تو اینالوجی، جیسے یہ کہہ رہے ہیں نا کہ میں نے اینالوجی بنائی تھی، تو اب اینالوجی دیکھیں کہاں سے، یہ سٹارٹ کہاں سے ہوئی۔ پھوپھی باپ کی بہن ہے، نکاح حرام لیکن اس کی بیٹی سے حلال۔ خالہ ماں کی بہن ہے، نکاح حرام لیکن اس کی بیٹی سے حلال۔ تو اب وہ اینالوجی انہوں نے بنائی کہ جب باپ کی بہن حرام ہے، اس کی بیٹی سے نکاح حلال ہے، تو تمہاری اپنی بہن حرام ہے تو اس کی بیٹی سے نکاح کیوں حلال نہیں؟ تو اسی کرو، حلال نکاح کرو، حلال ہونا چاہیے۔ اور اینالوجی بالکل، میں نے جیسے کہتا نا، میں نے تو بالکل درست اینالوجی بنائی تھی، اور ایسی اینالوجی تو صحابہ کرام سے بھی غلط ہوگی۔ شرم آنی چاہیے۔ ذات دی کوڑ کرلی تے شتیراں نو جپے، پا نہ پڑی تے وقت نو پھڑی۔ تمہارا علم کیا ہے، تمہاری اوقات کیا ہے؟ اپنے رجوع میں، اپنی واپسی پر، اپنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام پر ایسی تبرہ بازی کر رہے ہو۔
تو ایسی بھائی ایسی انالوجی یہود و نصارہ نے بنائی تھی، اور وہ یہی کہتے تھے کہ باپ کی بہن سے نکاح حرام ہے، اس کی بیٹی سے حلال، تو تمہاری اپنی بہن سے نکاح اگر حرام ہے تو اس کی بیٹی سے کیوں حلال نہیں ہے؟ اور یہ انالوجی بنا کر وہ کہتے تھے کہ اپنے بھتیجیوں کے ساتھ اور بھانجیوں کے ساتھ کر لو شادی، بھائی کی بیٹی کے ساتھ کر لو شادی، کیا حرج ہے؟ تو ایک بات، ایک یہ انالوجی کا میں نے آپ کو بتایا کہ یہ انالوجی کا بخار صرف اسی یوٹیوبر کو نہیں چڑھا ہوا، یہ انالوجی والی باتیں اس زمانے سے ہوتی ہوئی آ رہی ہیں، یہود و نصارہ نے یہ انالوجی بنائی تھی۔ اب بات جو بہت اہم ہے نا وہ یہ آپ کے سامنے رکھنی ہے کہ اس نے کہا کہ یہ مسئلہ جب سامنے آیا تو انہوں نے کہا کہ اگر قرآن و حدیث میں کہیں آیا تو میں اس سے رجوع ریکارڈ کروا دیتا ہوں۔ اللہ، رجوع ریکارڈ کرواؤ نہ کرواؤ، توبہ کر لو اللہ کریم کی بارگاہ میں، توبۃ نصوحہ کرو۔ پھر اس کے اندر اس نے کیا کہا کہ میں نے اپنے پینل کے علماء سے کہا تو وہ سر پکڑ کر بیٹھ گئے، ان کو بھی کہیں نہیں ملا۔ میں نے ایران، میں نے عراق، شام کے علماء سے رابطہ کیا، کسی کو نہ ملا۔ میں نے خود شاملہ میں سرچ کیا، تفسیر ابن کثیر کھولی، فلاں کھولی، کہیں پر بھی نہیں ملا۔ دور دراز کی تفسیر میں جا کر یہ ملا۔ جھوٹے، دغاباز، مکار، عیار، دجال، کیسے کمینے انسان ہو، کیسے دجال انسان ہو کہ قرآن پاک کے بارے میں اپنی واپسی پر ایسی بات کر گئے، رجوع میں توبہ کرنی ہو توبہ کرو، یہ کیوں کہہ رہے ہو کہ کہیں ذکر ہی نہیں ہے؟ اتنی اہم بات کسی نے کوئی موضوع ڈسکس تو کرے، ہاں یا نہ میں کوئی بات تو کرے، کسی نے نہیں کی۔ جھوٹ بولتا ہے یہ شخص، یہ مکر، دجل اور فریب کرتا ہے۔ میں آپ کو بتاتا ہوں، شاملہ ہی اٹھائیے، اور شاملہ میں سے میں آپ کو وہ حوالے دیتا ہوں جن میں یہ موضوع ڈسکس بھی ہوا ہے اور جن کے اندر یہ واضح طور پر بیان بھی کیا گیا ہے کہ بھائی کی بیٹی اور بہن کی بیٹی سے تو نکاح حرام ہے، ان کی بیٹیوں کے ساتھ بھی نکاح نہیں ہو سکتا۔ یہ شاملہ میں موجود ہے، شاملہ میں موجود کتابوں میں یہ صراحت موجود ہے۔ لیکن اس کی جانے بلا شاملہ جھوٹ بولتا ہے کہ شاملہ کا انٹرفیس یہ ہے جو آپ کے سامنے چل رہا ہے۔ یہ ساری عربی کی کتابیں ہیں اس کے اندر، آپ دیکھتے جائیں، یہ ساری عربی کی کتابیں ہیں، اور اس بندے کو کیا پتا ہے کہ عربی کیا ہوتی ہے؟ اردو پڑھ کر یہ بن بیٹھا ہے جناب، اپنے آپ کو اسکالر سمجھتا ہے، صرف ایک یوٹیوبر ہے، اس سے بڑھ کر کچھ نہیں ہے۔ جھوٹ بولتا ہے، اور اسٹوڈنٹوں تمہارے ساتھ جھوٹ بول رہا ہے، تمہارے ایمان کی بربادی کا سبب ہے یہ شخص۔ اس نے کہا نا کہ مجھے کہیں نہیں ملا، اپنے پینل کے علماء سے رابطہ کیا، ان کو بھی نہیں ملا۔ پھر مولانا اسحاق صاحب کے ایک اسٹوڈنٹ تھے، ان سے رابطہ کیا، انہوں نے ان کو وائس میسج کیا۔ تو مطلب کہ وہ کون سے علماء ہیں جن سے آپ نے رابطہ کیا اور کسی کو بھی یہ بات نہ ملی؟ سر پکڑ کر سارے بیٹھ کے ہمیں بھی بتائیں ان علماء کے نام، آپ کے پینل کے علماء کون سے ہیں، ذرا ہمیں بھی نام بتائیں نا، ہم ان سے پوچھیں کہ جب انجینئر نے، جب اس یوٹیوبر نے آپ سے کہا تھا کہ یار مجھے یہ ڈھونڈ کر دو، تو کیوں نہیں ڈھونڈ کر دیا؟ اور خود کتنا بڑا جھوٹ بول رہا ہے۔ آئیے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ موضوع کہاں کہاں پر ڈسکس ہوا ہے، اور یہ سارا شاملہ میں موجود ہے، مکتبۃ الشاملہ میں۔ میں آپ کو ساتھ ساتھ نام بتاتا جاتا ہوں اور ساتھ ساتھ حوالے آپ کو اسکرین پر ملتے جائیں گے۔ دیکھیں جی، شاملہ کے اندر کتاب موجود ہے تفسیر ماتریدی، یہ موضوع ڈسکس ہوا۔ تفسیر القرآن العزیز لابن ابی زمانین، یہ موضوع ڈسکس ہوا، اور یہ سامنے آپ کے چل رہا ہے، اس کو دیکھیں ذرا۔ یہ مکتبۃ الشاملہ میں سے ہی میں نے سرچ کیے، آپ کو دے رہا ہوں۔ التلقین فی الفقہ المالکی، موضوع ڈسکس ہوا اور بتایا گیا واضح طور پر کہ جو بھتیجی اور بھانجی کی بیٹیاں ہیں ان کے ساتھ نکاح نہیں ہو سکتا۔ المعونہ علی مذہب عالم المدینہ،
مکتبۃ الشاملہ میں موجود کتاب ہے، اس کے اندر یہ موضوع ڈسکس ہوا۔ تفسیر ثعلبی مکتبۃ الشاملہ کی کتاب ہے، اس میں موجود ہے، اس کے اندر یہ موضوع ڈسکس ہوا۔ آپ کے سامنے یہ تصویریں چل رہی ہیں، ذرا دیکھتے جائیے، اور میں نے پورا اس کا اسکرین شاٹ لیا تاکہ آپ کے پاس اگر یہ سہولت موجود ہو تو آپ خود سرچ کر کے دیکھیں، آپ کو یہ ملے گا، اور جب ملے گا تو پھر اس یوٹیوبر کی شکل بھی آپ دیکھیں کہ بظاہر اس نے اسلام کا لبادہ اوڑھا ہوا ہے، لوگوں کو اسلام سے دور کر رہا ہے۔ اس سے آگے چلیے جناب، تفسیر ثعلبی آ گئی۔ تفسیر بسیط شاملہ کے اندر کتاب موجود ہے، اور اس کے اندر یہ موضوع ڈسکس ہوا ہے۔ اب موضوع ڈسکس ہوا، وہ عبارتیں کیا ہیں وہ ساری آپ کے سامنے چل رہی ہیں، آپ خود دیکھیں۔ اگر آپ کو کہیں سے وہ سمجھ نہ آئے تو آپ مجھ سے رابطہ کریں، میں ان حروف کا، ان الفاظ کا ترجمہ کر کے آپ کو وضاحت کر کے دوں گا، کیونکہ یہ جتنے حوالے ہیں اگر ایک ایک حوالے کی عبارات پر میں گفتگو کرنے لگ جاؤں گا نا تو یہ تقریباً 2-2.5 گھنٹے کی ویڈیو بنے گی۔ المہذب فی فقہ الامام الشافعی، یہ شاملہ میں موجود ہے، اور اس شاملہ میں جو موجود کتاب ہے اس کے اندر یہ موضوع ڈسکس ہوا ہے۔ تفسیر الرازی مفاتیح الغیب، یا اس کا نام تفسیر کبیر کہتے ہیں، اس میں بھی یہ موجود ہے۔ الکافی فی فقہ امام احمد شاملہ میں ہے، اور اس میں بھی یہ موضوع ڈسکس ہوا اور موجود ہے، یہ واضح طور پر اس کی صراحت ہے۔ اور الشرح الکبیر شاملہ کی کتاب ہے، آپ کے سامنے حوالہ چل رہا ہے، اس میں بھی یہ موجود ہے۔ تفسیر بیضاوی انوار التنزیل اسرار التاویل مکتبۃ الشاملہ میں یہ بھی کتاب موجود ہے، اور اس کے اندر بھی یہ موضوع ڈسکس ہوا ہے۔ کتنے ڈھٹائی کے ساتھ کہتا ہے کہ میں نے شاملہ میں خود سرچ کیا، ابن کثیر کو دیکھا، میں نے فلاں فلاں دیکھا۔ تمہیں دیکھنا ہی نہیں آتا، عربی عبارت پڑھنے میں تو تم جاہل ہو، اندھے ہو، نابینا ہو، تمہیں وہ نظر نہیں آتی۔ پھر الممتع فی شرح المقنع میں ایک جگہ پر، اور پھر الممتع فی شرح المقنع میں دوسری جگہ پر یہ موجود ہے کہ یہی بات کہ جناب بھتیجی اور بھانجی کی بیٹیوں کے ساتھ نکاح نہیں ہو سکتا۔ آگے چلیے، کفایت النبی فی شرح تنبیہ میں یہ عبارت موجود ہے، حوالہ دیکھ لیجئے۔ تفسیر خازن لباب التاویل فی معانی التنزیل میں بھی اس آیت کے ضمن میں یہ مفہوم موجود ہے، یہ الفاظ موجود ہیں کہ بھتیجی کی بیٹی اور بھانجی کی بیٹی کے ساتھ نکاح نہیں ہو سکتا۔ تفسیر ابن جزی اس کے اندر بھی یہ موجود ہے۔ تبیین الحقائق فی شرح کنز الدقائق یہ مفہوم موجود ہے۔ بدائع الصنائع فی ترتیب شرائع میں یہ سارا مفہوم موجود ہے۔ آگے چلیے، الوسیط فی المہذب مفہوم موجود ہے۔ تفسیر کشاف اس میں یہ مفہوم موجود ہے۔ پتہ نہیں یہ کیسے ڈھونڈتا رہا یار، اسٹوڈنٹوں اسے پوچھو تو صحیح یار، ہمیں بھی تو کچھ بتاؤ کہ مولوی شفیق الرحمان صاحب نے تو آ کر سارا کچا چٹا کھول دیا، تم کہہ رہے تھے کہ کہیں پر بھی نہیں ہے، اور اس نے آ کر اتنے حوالے دے دیے، ذرا رابطہ تو کرو، پوچھو تو صحیح اس سے۔ پھر البیان فی مذہب الامام الشافعی اس میں بھی یہ صراحت موجود ہے۔ البیان فی مذہب امام شافعی کے اندر دوسری جگہ پر بھی یہ موجود ہے۔ بدائع الصنائع کے اندر دوسری جلد کے اندر یہ بات موجود ہے۔ تفسیر رازی کے اندر یہ بات موجود ہے۔ البحر المحیط فی التفسیر اس کے اندر بھی یہ مفہوم موجود ہے۔ شرح زرکشی میں موجود ہے۔ عمدۃ القاری شرح صحیح بخاری میں موجود ہے، اور بھائی تفسیر جلالین میں موجود ہے۔ اللہ اللہ اللہ، تفسیر جلالین میں موجود ہے۔ یہ سارے دیکھیں حوالے آپ کے سامنے چل رہے ہیں۔ نظم الدرر فی تناسب الآیات والسور اس کے اندر بھی یہ موجود ہے۔ یعنی اس کی میں آپ کہیں گے کہ ایسے بتائے جا رہے ہیں، اس کی آپ سن لیں ایک عبارت نا، بنات الاخی شقیقاً کانا اولا بنات الاخت ایک ذالکا وفروعہن وان سفلنا، ان کی فروع اگرچہ نیچے تک ہوں ساری شامل ہیں۔ تفسیر مظہری یہ لیجئے جی، تفسیر مظہری کا بھی حوالہ آپ کے سامنے موجود ہے۔ التفسیر المیسر اس میں بھی موجود ہے۔ پھر بدائع الصنائع کا ایک اور حوالہ، اور مغنی لابن قدامہ، ان ساری کتابوں میں یہ موضوع ڈسکس ہوا ہے۔ آپ کو پتہ نہیں کیوں نہیں نظر آیا؟ خیر مجھے تو پتہ ہے کہ آپ کو نظر کیوں نہیں آیا، اس لیے کہ یہ کتابیں ساری ہیں عربی کی، اور آپ کو عربی پڑھنی نہیں آتی، آپ ہیں اردو خوان، اور اردو کے بھی الفاظ آسان آسان آپ سمجھ لیتے ہیں، ورنہ آپ کے سامنے اگر ایک صفحہ میں فتاوی رضویہ شریف کا رکھ دوں اور کہوں کہ آپ پڑھ کر ذرا مجھے سمجھا دیں یا لوگوں کو سمجھا دیں، تو آپ کے پاس بس کی بات نہیں ہے۔
تو میرے بھائی ایک بات تو یہاں تک کمپلیٹ میں نے کر دی کہ جو یہ مرزا ہے اس نے دجل، فریب، مکاری، عیاری، ہوشیاری سے کام لیا، دجل اور فریب سے کام لیا، کہ جو بات شاملہ کے اندر موجود کتابوں میں صراحت کے ساتھ موجود ہے، یہ کہتا ہے کہ کہیں پر بھی کسی نے ڈسکس ہی نہیں کیا، ہاں یا نہ میں کسی نے بات نہیں کی۔ پھر میں نے مکتبۃ الشاملہ میں خود سرچ کیا، میں نے تفسیر ابن کثیر کھولی اور بڑی تفسیریں کھولی، کسی میں یہ ٹاپک ڈسکس ہی نہیں ہوا تھا۔ میں نے کہا یار یہ اتنی حیران کن بات ہے، اس کو ڈسکس تو کریں ہاں یا نہ میں۔ سوچئے یہ کہاں لے کر جا رہا ہے آپ کو۔ اب اس پر تبصرہ میں نہیں کرتا ہوں۔ اس نے کہا کہ یہ مفہوم کسی نے ذکر نہیں کیا، کسی نے بات نہیں کی، ہاں یا نہ میں کسی نے ذکر چھیڑا ہی نہیں۔ میں نہیں کرتا ہوں اس پر تبصرہ، آپ پر چھوڑتا ہوں، آپ کریں تبصرہ۔ بھائی آپ کریں تبصرہ، بھئی توبہ کرنی تھی، رجوع کرنا تھا، تو سیدھا کہتا ہے یار میں جہالت کی وجہ سے مجھ سے ایسا ہو گیا، میں جاہل شخص ہوں تو مجھ سے ایسا ہو گیا، مجھے معاف کر دیں، میں نے غلط بیانی کی تھی۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کریں لوگوں سے بھی، اور ساتھ یہ اعلان بھی کریں کہ اگر کسی نے اس یوٹیوبر کی بات سن کر اپنے بھائی کی پوتی کے ساتھ یا اپنی بہن کی پوتی یا نواسی کے ساتھ شادی کر لی تھی تو وہ رجوع کر لے، وہ اپنے نکاح ختم کر دے کہ میں نے غلط بیان کیا تھا اور میری غلط بیانی کی وجہ سے لوگ زنا میں مبتلا ہوئے۔ یہ اعلان کرنا چاہیے تھا۔ ایک نیا کٹا کھول کر بیٹھ گیا، ایک نیا کٹا کھول کر بیٹھ گیا بھائی، کہ یہ کہیں موجود ہی نہیں ہے۔ یعنی دنیا میں یہ پہلا افلاطون ہے جس کی نظر، یعنی بتانا یہی چاہتا ہے نا کہ دنیا میں پہلا افلاطون میں ہوں جس کی توجہ اس بات پر گئی ہے، ورنہ اور پھر کہتا ہے میں نے اینالوجی بنائی تھی، اینالوجی بنانے میں صحابہ کرام سے بھی سیڈ لنگ ہوئی۔ کیسے چھڑے مار رہا ہے، کیسے وہ گدھا ٹیٹنے مارتا ہے نا، اس طرح ادھر ادھر کی چھلانگیں مار رہا ہے۔ بات چلے گی نہیں، ماننا پڑے گا کہ غلطی ہوئی ہے، ماننا پڑے گا جہالت ہوئی ہے۔ تو سٹوڈنٹس حضرات سے میری گزارش ہے کہ اپنے اگر آپ اس کو ابا جی مانتے ہیں تو ابا جی سے رجوع کروائیں، مرشد مانتے ہیں تو مرشد سے رجوع کروائیں، استاد مانتے ہیں تو استاد سے رجوع کروائیں۔ استاد صاحب نے، مرشد نے آپ کو حق کے ساتھ کھڑا ہونا سکھایا ہے، تو آئیے، حق آپ کے سامنے آ گیا ہے اور میں نے وہ حق کھول کر آپ کے سامنے بیان کر دیا ہے، تو آ جائیے پھر حق کی طرف آ جائیے اور اپنے اس بابے کو چھوڑ دیجیے۔ آئیے علمی کتابی بنیے نا، بابی نہ بنیے۔ اس بابے یوٹیوبر کو چھوڑ دیجئے اور یہ جو اتنی ساری کتابوں کے میں نے حوالے دیے نا، ان کتابوں کی طرف آ جائیے اور سچے پکے علمی کتابی ہو جائیے اور بابی نہ ہوں، کیونکہ آپ کے مرشد ہمیشہ کہا کرتے ہیں کہ نہ میں وابی نہ میں بابی، میں ہوں مسلم علمی کتابی۔ ہاں، تو علمی کتابی آپ بھی بن جائیں۔ میرا جو نظریہ اور خیال تھا، اور قرآن و حدیث سے بھتیجی اور بھانجی کی پوتیوں اور نواسیوں کے ساتھ نکاح کرنے کی حرمت کی جتنی وضاحتیں تھیں وہ میں نے بالدلائل آپ کی خدمت میں کتاب اور علم کے سارے حوالے دے کر آپ کی خدمت میں عرض کیا ہے۔ آپ اس بارے میں کمنٹس کیجئے، اپنی رائے کا اظہار کیجئے۔ کیا اس ساری گفتگو کے بعد اور اتنا حق واضح ہو جانے کے بعد بھی پیارے اسٹوڈنٹوں آپ انجینئر کی دم پکڑ کر اس کے پیچھے چلتے رہیں گے یا اس سے لا تعلقی کا اظہار کر دیں گے؟ مجھے آپ کے فیڈ بیک کا انتظار رہے گا۔ میں اگلی ویڈیو میں دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا، تب تک کے لیے اجازت دیں۔ اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔